أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سودی نظام سے متاثر معاشرہ اور اس کی حرمت کی تمہید۔ اے ایمان والو، سود بڑھا چڑھا کر مت کھاتے پھرو۔ کم اور زیادہ کی کوئی قید نہیں، سود کی فطرت یہی ہے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس آگ سے بچو جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم اللہ کی رحمت میں رہو، اور اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمانوں، فضاؤں اور زمین پر محیط ہے، جس کو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو خوشحالی اور تنگ دستی میں راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، ذاتی انتقام نہیں لیتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر کسی غلط عمل کی بنا پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی کی درخواست کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، اور اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اڑتے نہیں۔ ان لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا کہنے ایسے عمل کرنے والوں کے اجر کے۔ جنگ کے سخت حالات سے سبق لینے کی ضرورت۔ تم سے پہلے بہت سے حالات گزر چکے ہیں، ملکوں میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کی خاطر بات کھول کر کہی جا رہی ہے، اور یہ اہل تقوی کے لیے ہدایت نامہ اور نصیحت نامہ ہے۔ تم لوگ بزدل اور کمزور نہ پڑو اور نہ رنج و غم کے شکار ہو۔ تم اگر مومن ہو تو تم ہی برتر ہو،
تمہیں اگر زخم لگے تو ان لوگوں کو بھی تو زخم لگ چکے ہیں، اور یہ تو گردش زمانہ ہے، ہم لوگوں کے درمیان حالات کی گردش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ یہ جتا دینا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، اور وہ تم میں سے شہیدوں کا انتخاب بھی کرتا ہے، اور تمہاری قربانیوں اور جاں بازیوں کے ذریعے حق کے گواہ اور علم بردار بھی منتخب کرتا ہے، اور اللہ ظالموں مجرموں کو پسند نہیں کرتا کہ ان کی وقتی فتح سے یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ اللہ ان پر کرم فرما ہے، اور اللہ ایمان والوں کے ایمان کو کھڑا کرنا چاہتا ہے اور کافروں پر زوال مسلط کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 141 تک تلاوت کی گئی اور آیتوں کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ جنگ احد کے بعد جو آیتیں اتری تھیں انہی آیات کے سلسلے کی یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو مدینہ منورہ کے ابھی ابتدائی دور سے گزر رہے تھے اور جن کو کافروں سے ایک جنگ تو سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر پیش آئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد فرما کر ان کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی تھی، لیکن اس کے 1 سال کے بعد جو احد پہاڑ کے دامن میں جنگ پیش آئی، یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں شروع سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے 6 شوال سن 3 ہجری میں مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز کے بعد عمومی طور پر لوگوں کو مشورے میں شریک فرمایا تھا، اور سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مشورے میں جو حضرات شریک تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے، اور اس کے بعد پہلے جو رائے پیش کی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پیش کیا تھا، اور بزرگ صحابہ نے بھی وہ رائے پیش کی تھی کہ یہ جنگ بڑی خطرناک ہے اور کافروں کے ارادے بہت ہی خطرناک قسم کے ہیں، وہ بڑی تعداد کو لے کر بڑے ساز و سامان کے ساتھ بدر کا انتقام کے لیے آ رہے ہیں، اور اس شکل میں مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ چونکہ وہ مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم باہر نکل کر اگر ان سے جنگ کریں گے تو مقابلے میں دشواریاں ہو سکتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو مدینہ منورہ کے اندر محلوں میں گھسنے کا موقع دیا جائے، اور ہم پوری تیاری کر لیں اپنے اپنے محلوں میں کہ جب ان کی تعداد ہمارے محلوں کی گلیوں میں داخل ہو تو ہم ان کی ناکہ بندی کر کے گھروں کے اوپر سے بھی اور گھروں سے نکل کر بھی ان سے ایسا مقابلہ کریں کہ ان کی کمر توڑ دیں، ان کو تتر بتر کر دیں، اور ان کے پھر بھاگنے کا بھی کوئی موقع باقی نہ رہ جائے۔ اس طرح ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک رخ پر آگے نہیں بڑھ پائیں گے، وہ مختلف علاقوں میں مختلف گلیوں میں داخل ہوں گے تو ان کی فوج تتر بتر ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح کے نیچے بھی ہم ان کے سامنے مقابلے کے لیے آئیں گے، اور گھروں کے اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ ایک ایسی پلاننگ سوچی گئی، اور اس پلاننگ پر بزرگوں کا بڑوں کا اتفاق تھا، لیکن جو نوجوان عنصر تھا اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ حضور جس طرح ہم بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے اور ہم اس وقت 313 تھے، محدود تعداد میں تھے،
آج بھی ہم گھروں میں رہ کر نہیں، باہر نکل کر ان سے جنگ کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم ہر طرح جان کی بازی لگا دیں گے۔ نوجوانوں نے جب یہ بات کہی اور بڑے جوش سے کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی اس بات کی قدر فرمائی اور ان کے جوش کی قدر فرمائی۔ آپ مشورے کی مجلس سے اٹھ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے اور گھر میں اتنی دیر لگی کہ جتنی دیر میں آپ تیار ہوئے، اور تیاری آپ کی فوجی نوعیت کی تیاری تھی کہ آپ نے فوجی لباس زیب تن فرمایا، زرہ پہنی اور اس کے اوپر ایک دوسری زرہ پہنی۔ یعنی یہ آپ کو بھی معلوم تھا کہ یہ جنگ بڑی گھمسان کی ہوگی، اور جو بھی انتظامات ہوتے ہیں، جن انتظامات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، نبی نے جس توکل کی تعلیم دی ہے وہ توکل یہ ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے اسباب ہیں ان اسباب کو صحیح طور پر، پورے طور پر اختیار کرتے ہوئے اپنی طرف سے جو جد و جہد کرنی ہے وہ کی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یقین رکھا جائے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تیاری کریں، اس لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بھروسہ اللہ پر ہے، ہم اپنے بازو سے جنگ نہیں جیت سکتے ہیں، اللہ چاہے گا تو ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اور نہیں چاہے گا تو خدا نخواستہ ہماری شکست ہوگی۔ تو اس طرح انتظامات کو ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ جو انتظامات ہیں ان پر بھروسہ نہ ہو۔ انتظامات اس لیے کیے جائیں کہ وہ مأمور بہی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کا حکم ہے، اور ان کو ترک کر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ توکل شرعی توکل نہیں ہے کہ جس میں اسباب کو اور انتظامات کو ترک کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں رہے ہوں یا مدنی دور میں رہے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ضروری انتظامات ہیں، جس وقت کی صورتحال میں جو انتظامات مطلوب ہیں وہ آپ نے نہ کیے ہوں۔ آپ نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی ہے تو جو بھی ممکنہ انتظامات تھے بچنے کے، تحفظ کے، احتیاط کے، وہ سب آپ نے اختیار فرمائے۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں مسلمان ایک ایسا غیر شرعی توکل اختیار کرتے ہیں، یعنی جہاں پر ان کو اپنے انتظامات کرنے چاہیے وہاں انتظامات ترک کر کے وہ اللہ پر بھروسے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نمٹ لے گا اور اللہ دیکھ لے گا۔ یہ جو سوچ ہے یہ غیر شرعی سوچ ہے، غیر نبوی سوچ ہے، غیر اسلامی سوچ ہے، اور یہ ایسی سوچ ہے کہ جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دوا استعمال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی جب مرض چاہے گا دور فرما دے گا، تو یہ امر نبوی کے خلاف ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کرو، دوا کا استعمال کرو۔ اور اسی طرح انتظامات کو اختیار کرنے اور آخری درجے کی ممکنہ تیاری کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو بھی طاقت تم تیار کر سکتے ہو، جس کا انتظام کر سکتے ہو، اس کا انتظام کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اسی حکم پر ہر پیغمبر نے عمل کیا، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ آپ نے گھر جا کر پوری تیاری کی اور فوجی لباس زیب تن فرما کر، اور جو ایک فوجی کے لیے، ایک کمانڈر کے لیے جو ہتھیار مطلوب ہوتے ہیں ان کو لے کر آپ گھر سے جب باہر تشریف لائے تو لوگ ہکا بکا تھے، کیونکہ ابھی تو آپ مجلس میں بیٹھے تھے اور مشورہ ہو رہا تھا، ابھی مشورے کے بارے میں بات فائنل ہوئی نہیں اور آپ نے کوئی فیصلہ فرمایا نہیں، درمیان میں اٹھ کر چلے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو جس حال میں دیکھا اس سے یہ بات واضح تھی کہ آپ نے تو جنگ کی تیاری کر لی ہے، یعنی ابھی سے جنگ کی تیاری کر لی گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے جو بات کہی تھی اور ہم لوگوں کا بھی اس سے اتفاق تھا کہ ہم یہیں پر رہتے ہوئے ان سے جنگ کریں، ان کو اندر گھسنے کا موقع دیں، اور اب آپ ایسا لگتا ہے کہ اس لباس کو پہن کر
فوج کو کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اب یہی فیصلہ ہو گیا ہے، اور نبی جب فوجی لباس زیب تن کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا بگل بج جاتا ہے، پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اور اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہے۔ لہذا جمعہ کی نماز کے بعد یہ مشورہ تھا جو ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تیاری کر کے نکلے، اور سب کو یہ حکم ہو گیا کہ اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہے، اور احد پہاڑ جو 2.5-3 میل کے فاصلے پر ہے اس رخ پہ جانا ہے، جس کا رخ شمال مشرق کا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان 1000 افراد کو لے کر چلے تھے، جن میں پھر وہ واقعہ ہوا کہ مقام شوط پر جب پہنچے آدھے راستے پر، تب عبداللہ ابن ابی نے بغاوت کی اور یہ شور مچا دیا کہ ہم لوگوں کا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، اس لیے ہم واپس چلتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو للکارا کہ چلو واپس۔ تو 300 لوگ واپس ہوئے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوئی، اور ہمتوں پر بڑی چوٹ لگی، اور بعض اور قبیلے جیسے بنو سلمہ، بنو حارثہ بھی پریشان ہو گئے، ان کے قدم ڈگمگانے لگے، سارے لوگوں کو فکر لاحق ہو گئی تھی، اور قریب تھا کہ وہ قبیلے بھی واپس ہو جاتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور وہ جمے رہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے میدان جنگ میں حصہ لیا۔ بہرحال جو جنگ ہوئی ہے وہ سنیچر کے دن ہوئی ہے، جمعہ کا دن تو اسی میں اور جانے میں، اور پھر وہاں رات کو رکنے اور جنگی انتظامات میں اور مورچہ بندی کی تفصیلات میں گزر گیا، اور سنیچر کے دن صبح سے جو لڑائی شروع ہوئی ہے، اس لڑائی میں مسلمانوں نے پہلے ہی مرحلے میں فتح حاصل کرنا شروع کر دی، اور اتنا زور کا حملہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا کہ کافروں کے اوسان خطا ہو گئے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، قدم اکھڑ گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ یہ جو منظر تھا، اس منظر سے امید بن گئی، بات بالکل واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو ایک چھوٹی پہاڑی پر تعینات فرمایا تھا وہ سب تیر انداز تھے اور بڑے مشاق تھے، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر کو ان کا قائد مقرر کیا تھا، امیر مقرر کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ ان کی بات ماننا، اور عمومی طور پر یہ ہدایت بہت ہی کڑے الفاظ میں دے دی تھی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشیں تڑپ رہی ہیں تب بھی تم کو یہ پہاڑی نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں یہیں پر جمے رہنا ہے، دشمن کی نگرانی کرنی ہے، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ عقب سے گھڑ سوار دستہ آ کے حملہ نہ کر دے، تو تمہیں یہاں پر تعینات رہنا ہے تاکہ تمہاری تیروں کی بوچھار سے کوئی بھی فوج آگے بڑھ نہ سکے۔ ان تمام انتظامات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ چھیڑی تو اس میں جو فتح کے آثار نظر آئے، اور یہ دکھا کہ اب ان کے اس میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور مسلمان تعاقب کر رہے ہیں اور مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، تو اس پہاڑی سے جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اب ان کے قدم بھی یہاں پر جمے نہ رہ سکے اور وہ پہاڑی چھوڑنے لگے۔ عبداللہ ابن جبیر نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، لیکن اس وقت بس ان پر یہی فکر سوار تھی کہ اب ہم کو یہاں رکنے کے کوئی معنی نہیں ہے، وہ فتح ہو چکی ہے، ہم کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور مزید یہ بھی نیت ہوگی کہ کافروں کو اور ہم کھدیڑیں گے اور جو مال غنیمت ملے گا وہ بھی ہم بھی حاصل کریں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ مورچہ چھوڑ دیا، یہ محاذ چھوڑ دیا، اور اس محاذ کو چھوڑنے کا جو نتیجہ ہوا پھر وہ نکلا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا، اور جس کی وجہ سے آپ نے بڑی شدت سے تاکید کی تھی کہ کسی حالت میں بھی اس محاذ کو مت چھوڑنا، یعنی پھر جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اور پیچھے سے جب خالد ابن الولید کے گھوڑ سوار دستے نے حملہ شروع کیا تو جو لوگ پہاڑی چھوڑ کر آگے بڑھے تھے پہلے تو یہ زد میں آئے
اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے ایک شور اور ہنگامہ سنا کہ پیچھے سے ان پر حملہ ہو رہا ہے تو ان کی فوج کو پیچھے آنا پڑا، اور جب وہ پیچھے ہوئے تو کافروں کو یہ موقع ملا کہ وہ پھر اب تعاقب کریں مسلمانوں کا۔ ابھی تو ان میں بھگدڑ تھی، لیکن اس کے بعد ان کی ترکیب کامیاب ہو گئی اور وہ اب پیچھے کی طرف پلٹے، تو مسلمان ادھر سے کافر فوج اور ادھر سے کافر فوج کے بیچ میں پھنس گئے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریب آ کر ایک کافر نے ایسا حملہ کیا کہ آپ کے سر پر جو خود تھا اس پر وار کیا، اور اس پر وار اگر اس خود کو کاٹ کر نیچے تک پہنچ جاتا تب تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے اور شہادت آپ کو نصیب ہوتی، لیکن اس کا وار بس اس خود میں اٹک کے رہ گیا، اور لیکن اتنی شدت کا تھا کہ خود کا ایک حصہ ایسا مڑا کہ اس کی جو نیچے کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے رخسار مبارک میں داخل ہو گئی، اور پھر اسی حرب و ضرب میں ایک طرف یہ ہوا کہ ایک کافر نے آپ کو ایک ڈھیلے سے نشانہ بنایا جس کی چوٹ آپ کے دانت پر لگی، اس کی کرچیں گری، اور پھر پہلے سے انہوں نے چالاکی سے ایک گڑھا کھود رکھا تھا، اس پر گھاس ڈال دی تھی کہ پتہ نہ چلے کہ یہ گڑھا ہے، حضور اس میں گرے اور اس میں سے پھر آپ کو نکالا گیا، اور پھر ایک کنارے لا کر آپ کی جو کڑیاں خود کی داخل ہو گئی تھی، حضرت ابو عبیدہ نے ان کو نکالا، دانت سے پکڑ کر جھٹکا دے کر ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد دوسری کڑی کو بھی باصرار کہ میں ہی نکالوں گا، دوسرے سامنے کے دانت سے پکڑ کے نکالا تو وہ دانت بھی ٹوٹ گیا اور ان کا خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس پر خوش تھے کہ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خدمت کی ایسے موقع پر۔ وہ جنگ کا ایک ایسا عجیب منظرنامہ تھا کہ جس میں حضرت ابو دجانہ حضور کے لیے ڈھال بن گئے تھے کہ ان کو تیریں لگ رہی ہیں، لیکن ان کی کوشش تھی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے۔ یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت ام عمارہ جو ایک خاتون تھیں، اور اصلاً کام خواتین کا یہ ہوتا تھا کہ وہ نرسنگ کریں، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام پر حملہ ہوا اور لوگ تتر بتر ہو گئے ہیں اور کافر قریب آ گئے، تو پھر وہ تلوار لے کر سامنے آ گئی اور انہوں نے زبردست دفاع کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے اس وقت ایک اچھے کمانڈر کا ثبوت دیا۔ تو یہ جو واقعات پیش آتے چلے گئے، ان واقعات نے جنگ احد کا ایک بالکل ایک دوسرا منظر لا کر پیش کر دیا۔ یہ ساری باتیں بنیادی طور پر اس لیے پیش آئیں کہ جو لوگ اس پہاڑی پر تعینات کیے گئے تھے انہوں نے وہ مورچہ چھوڑ دیا، وہ محاذ چھوڑ دیا، تو انتظامات میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کے نتیجے میں یہ فتح شکست سے مبدل ہو گئی، اور 70 مسلمان جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سید الشہداء، اور حضرت مصعب بن عمیر ہیں جن کے سر پر مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا صحرا ہے کہ جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر مدینہ منورہ کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح حضرت انس ابن النضر نے جس مجاہدانہ انداز میں اپنی جان کی بازی لگائی ہے وہ بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ اور اسی طرح یہ وہ موقع ہے جس میں ایک طرف کچھ صحابہ کی غلطی سامنے آئی اور ایک طرف کچھ صحابہ کی ایسی قربانیاں سامنے آئیں کہ شاید چشم فلک نے ایسی قربانیاں دیکھی نہیں ہوں گی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا زخم دھویا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زخم کو صاف کیا اور اس کے بعد ایک چٹائی کا حصہ جلا کر اس کی راکھ کو اس زخم پہ رکھا۔ جو مرہم پٹی کا عمل ہوا وہ اس طرح ہوا کہ جس سے خون رک گیا، ورنہ خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر گزری اور جو کچھ صحابہ پر گزرا اور جو کچھ حضور کے چچا حضرت حمزہ پر گزرا، یہ سب اس بنیاد پر گزرا کہ
انتظامی طور پر کوتاہیاں ہوئیں اور جو احکام دیے تھے ان احکام کو پورے طور پر ادا نہیں کیا گیا۔ پہلے نمبر پر تو وہ 300 دوغلے قسم کے لوگ تھے جو مشورے میں شریک، نماز میں شریک اور ساتھ نکلنے میں شریک، اور اس کے بعد راستے میں انہوں نے دغا کی اور دھوکہ دیا۔ تو اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں اس کو بھی دخل ہے کہ مسلمان معاشرہ ابھی سود سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ یہ جو دولت کی محبت ہے اور جس کی وجہ سے مال غنیمت کی طرف لپکنے کی کوشش کی گئی، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، لوگ سود کھا رہے ہیں۔ ابھی اس مرحلے پر سود کی بالکل قطعی طور پر ممانعت کا فیصلہ نہیں فرمایا گیا، یہ فیصلہ تو فتح مکہ کے بعد ہوا اور خاص طور پر حجۃ الوداع میں اس کا اعلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر اس کی تمہید واضح الفاظ میں کر دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے شراب کے معاملے میں، جوئے کے معاملے میں بتدریج فیصلے سامنے آتے چلے گئے۔ ایک دم سے پہلے ہی مرحلے پر شراب کی قطعی ممانعت نہیں فرما دی گئی۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال گزرے، مدینہ منورہ کے تقریباً 5 سال گزرے اور شراب کی واضح و صریح ممانعت نہیں ہوئی، لیکن اس کے سلسلے میں وہ باتیں کہی جاتی رہیں جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کی ممانعت ہونی چاہیے اور یہ نہایت ہی مضر ہے اور اس میں گناہ کا پہلو بھی ہے اور صحت کے لیے بھی مضرت کا پہلو ہے۔ تو اس طرح تمہید کرتے ہوئے بات وہاں تک پہنچی تھی۔ ایسی یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ تم یہ جو بڑا چڑھا کر سود کھاتے ہو، اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ تمہارے دلوں سے ابھی دنیا نکلی نہیں ہے، بلکہ دنیا نے جگہ بنا رکھی ہے اور مال کی محبت تمہارے دل میں ہے اور مال غنیمت کی تم نے فکر کی۔ قرآن پاک میں اس کو صراحت سے بیان بھی کیا گیا کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة۔ وہ لوگ جو اب پہاڑی پر تعینات تھے اور جو جنگ میں شریک تھے، ان کو ہی مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم نے پسپائی اختیار کی، تم نے آپس میں جھگڑا کیا اور اختلاف کیا اور تم نے نافرمانی کی، اور تم میں وہ لوگ تھے جو دنیا کے طالب تھے۔ تو اب ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے اور اسی سیاق میں یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ ایمان والو، یہ جو سود خواری ہے اسے چھوڑ دو۔ جس طرح سے تم لوگوں سے پیسہ لیتے ہو، ان کو قرض دیتے ہو اور اس کے بعد رقم بڑھاتے چلے جاتے ہو اور ان کو مجبور کرتے ہو، استحصال کرتے ہو، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف ہونا چاہیے اور دوزخ کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے اور اللہ و رسول کی اطاعت ہونی چاہیے اور اصلاً اللہ کی مغفرت کی طرف لپکنا چاہیے۔ دنیا طلبی نہیں ہونی چاہیے، مال غنیمت تمہاری نگاہوں میں نہ رہے، تمہیں تو جنت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جنت کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا وسیع و عریض بنایا ہے کہ سارے آسمان، یہ زمین اور ساری فضائیں اس میں سما جائیں، تو اس جنت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو جن لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے سے کچھ لینا نہیں چاہتے ہیں، ان کا جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ جنگ میں شریک ہو کر وہ مال غنیمت حاصل کر لیں، بلکہ وہ تو خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، تنگی ہو، ترشی ہو یا کیسی حالت ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ ان سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو ان کو ندامت ہوتی ہے، شرمسار ہوتے ہیں، یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مغفرت کر سکے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان صفات کے ساتھ
ان کو بتا دیا گیا کہ یہ صفات مطلوب ہیں. ابھی تم ایک تجربے سے گزرے تھے، اس میں تم سب نہیں تھے. ظاہر ہے کہ تمہارے 313 افراد تھے، ایک تجربہ ان کو بدر کا کرایا گیا تھا، اور اس تجربے میں ہم نے ان کو کامیابی عطا کی تھی اور ان کو زبردست فتح نصیب کی گئی تھی. اور اب ایک تجربہ یہ تم کو ہو رہا ہے، گھر ہی کے اندر ہو رہا ہے، اپنے ہی شہر کے قریب ہو تم، اور تمہارے پیچھے پہاڑ ہے، لیکن اس کے باوجود تمہاری کچھ غلطیوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. اب تمہیں چاہیے کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفات پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے سوچو، نہ کہ مال غنیمت کے لیے دوڑو. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوچو کہ لڑائی کسی اصل نفرت کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، لڑائی ان کے ظلم کی وجہ سے ہو رہی ہے. جو ظالم ہم پر جنگ تھوپ رہے ہیں ان سے لڑنا پڑ رہا ہے، یا جن ظالموں نے ہمیں گھروں سے بے گھر کیا ان سے لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے. ورنہ اصلاً تو مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے عفو درگزر سے کام لے، اور محض اپنی بھڑاس نہ نکالے، بلکہ اپنے غصے کو پی جائے، دبا جائے. غیر مسلم ہو، کافر یا مشرک ہو، اس کے ساتھ انسانی بنیادوں پر جہاں تک ہو سکے معاملہ کیا جائے. کوئی جنگجو ہے، کوئی جنگ تھوپ رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اگر اس کا بھی مقابلہ نہ ہو تو پوری انسانیت تباہ ہو جائے گی، پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے انسانیت کے تحفظ کی خاطر، دین اور عدل کے تحفظ کی خاطر یہ لڑائی لڑنی پڑتی ہے. مجبوراً لڑائی کا حکم دیا گیا ہے، لڑائی شوق میں نہیں لڑی جاتی ہے. اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، تم کو مکہ مکرمہ کے دور میں جو قرآن پاک کی آیتیں عطا کی گئیں، جو صورتیں نازل کی گئیں، ان میں سب کچھ تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں، اور قرآن پاک میں تمہارے لیے ہدایت کا پورا سامان ہے. اب جو بھی ہوا اس میں تم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اور رنج میں گھلنا نہیں چاہیے. تم اگر ایمان کے ساتھ قائم رہو گے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا. تمہیں آج زخم لگے ہیں، تمہیں نقصان ہوا ہے، تمہارے درمیان لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن کل یہ نقصان کافروں کو بدر کے موقع پر پہنچا تھا کہ ان کے 70 افراد مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے. تو یہ ایک گردش ہے، ایک گردش ہے، لیل و نہار ہے، اور حالات کی گردش ہے جو وقوع پذیر ہوتی رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے اسی لیے گزارتا ہے کہ وہ دیکھے، یعنی وہ لوگوں کے سامنے لے آئے کہ کھرے کون ہیں، کھوٹے کون ہیں. اور اللہ شہیدوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، اللہ ان کو اپناتا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانی اس درجے دیتے ہیں کہ اپنا خون بھی بہا دیتے ہیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، ان کے پیش نظر دنیا نہیں ہوتی ہے، حکومت نہیں ہوتی ہے، زمین نہیں ہوتی ہے، اور مال اور املاک نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین سربلند ہو اور اللہ کے کلمے کو سربلندی حاصل ہو. جو یہ چاہتے ہیں اللہ کا ان کے ساتھ پھر معاملہ محبت کا ہوتا ہے، اکرام کا ہوتا ہے، بہترین جزا کا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسی مغفرت طے ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر گرفت کا کوئی سوال نہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتوں کا انتظام فرما رکھا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. پھر یہ کہ یہ واقعات اس مقصد سے بھی ہوتے ہیں کہ تزکیہ کیا جائے، تصفیہ کیا جائے، اور دل صاف کر دیے جائیں، ذہنوں کو پاک کر دیا جائے، اور ایسی تیاری کرا دی جائے کہ اس کے بعد آگے پوری قوت کے ساتھ اور اعلیٰ صفات کے ساتھ جب مقابلہ ہو تو پھر اس مقابلے کے نتیجے میں کافرانہ نظام کا خاتمہ ہوگا. مقصود وہ ہے، مقصود یہ نہیں ہے کہ ایک فتح کے بعد احد میں تم کو شکست سے دوچار کر دیا گیا اور اب اس بات کا خطرہ ہے کہ آئندہ پھر مزید شکست ہو، بلکہ تم کو اس صورتحال سے، اس سخت آزمائش سے، ان سخت قربانیوں سے اس لیے گزارا گیا ہے کہ تم سے جو کام لینا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور جب بہت بڑا کام کسی سے لینا ہوتا ہے تو اس کو پھر امتحانوں سے اور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور اس کے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کیا جاتا ہے.
اور اس کے بعد جو واقعی صحیح معنی میں کھڑے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کے وفادار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے پھر وہ بڑا کام انجام دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے آخری نبی کو برپا فرمایا، جس کے لیے قرآن پاک اتارا گیا، پھر وہ حقیقت ظہور پذیر ہوتی ہے اور کامیابیاں دھیرے دھیرے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔